بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ خواب انسان کی فطری جستجو، خوابوں کی حکمت قرآن و سنت کے مطابق۔ اسلام میں خواب کیا بتاتے ہیں؟ کیا خواب سچ ہوتے ہیں؟ قرآن کا حیرت انگیز جواب۔ رحمانی خواب، شیطانی خواب یا نفسیاتی خواب؟ آپ کا خواب کس قسم کا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس نے آپ کو کئی روز کئی دنوں تک سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ وہ خواب جو عام سا لگا مگر دل کے اندر کہیں گہرا اشارہ چھوڑ گیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے خوابوں کی اس دنیا میں، جہاں روحانی پیغام چھپے ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے اشارے موجود ہوتے ہیں، اور جہاں اسلام ہمیں ان خوابوں کو سمجھنے کی حکمت سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خوابوں کی اصل حقیقت کھولیں گے، اور شاید آپ اپنی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھولتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ نے کبھی صبح اٹھ کر یہ سوچا کہ میرا یہ خواب آخر کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ صرف دماغ کا کھیل ہے یا کوئی آسمانی پیغام؟ کیا ممکن ہے کہ آپ کے خواب آپ کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں؟ جی ہاں، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راز کو کھولیں گے۔ خواب جو آپ کی تقدیر تک کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس ویڈیو کے آخر تک رہیں کیونکہ آپ جانیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کون سا خواب خدا کی طرف سے اشارہ ہو سکتے ہیں، کون سے صرف خیالات ہوتے ہیں، اور کب خواب رحمانی، شیطانی یا نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم، آپ سیکھیں گے کہ اپنے خواب کی درست تعبیر کیسے حاصل کی جاتی تاکہ زندگی کے فیصلوں میں روشنی پیدا ہو جائے۔ آمین۔ خواب انسان کی فطری دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب، ہر انسان نے خواب دیکھے ہیں، لیکن اسلام نے خوابوں کو صرف خیال نہیں کہا بلکہ روحانی علم قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ فتح، بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خواب کبھی کبھی الہی سچائی بھی ہوتے ہیں۔ خوابوں کی اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں، شیطانی خواب، رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب۔ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ رحمانی خواب جو آپ کے دل میں سکون، روشنی اور خیر پیدا کریں اور آپ کو بہت اچھا اور خوشی محسوس ہو، یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ یہ اکثر رہنمائی دیتے ہیں اور کسی بات کا اشارہ دیتے ہیں۔ شیطانی خواب ڈر، خوف، اندھیرا، گھٹن، بے چینی اس خواب میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ نفسیاتی خواب وہ جو آپ دن بھر سوچتے یا محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے کیوں ہوتے؟ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں خوابوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، یہ خواب ان کے مستقبل کی عظمت۔ چیپٹر نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 4۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ تفسیر سراج الجنہ۔ کالا اس کالا یوسف لأبیہ۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات بیان کریں جو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تفسیر۔ مفسرین نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا اور یہ رات شب قدر کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کی والدہ مادہ کا نام راحیل ہے، اور مفسر صدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد ایک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما بردار ہونا ہے، اور ایک قول سے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانہ میں اسلام کی طرح سجدہ تحید یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی، اور 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ خازن یوسف تحت الآیا ریفرنس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔
بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں آیا۔ چیپٹر نمبر 37 سورۃ صافات آیت نمبر 102 ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تفسیر سراج الجنہ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا۔ وہ پلتے بڑھتے جب اس عمر تک پہنچ گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجت اور ضروریات میں سے ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں، اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو سعود الصفات تحت الآیا، یہ فیضان نظر تھا کہ کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں یہ واضح اشارہ ہے کہ انبیاء کے خواب وحی کی قسم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج تک اپنے خواب عجیب لگ رہے ہیں، اگر آپ نے کبھی سوچا کہ یہ میسج آخر کس سے آ رہا ہے، تو میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کو سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے خوابوں کا قرآن و حدیث کے مطابق اصل مطلب کیا ہوتا ہے اور کب خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے؟ خواب کب سچے ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق سچے خواب فجر کے قریب آتے ہیں۔ حدیث، نیک اور سچے لوگوں کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ ریفرنس سنن ترمذی حدیث نمبر 2278۔ ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجہ میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اے ابو رزین کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا خواب صرف اس سے بیان کرو جو عقل مند ہو یا جس سے تمہاری دوستی ہو۔ حدیث نمبر 2279۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، اور پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں آنے والے اشارے: خیر، نور، سفید چیزیں، کھلا ہوا راستہ، دروازے، چڑھتی ہوئی سیڑھیاں، روشنی، جلتا ہوا چراغ، یہ بشارت کی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ پریکٹیکل ٹپس: خوابوں کی تعبیر کس سے لی جائے؟ خواب سنانے میں جلدی نہ کریں، صرف نیک اور علم والے شخص کو بتائیں، جھوٹے خواب نہ بنائیں، شیطانی خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ سے خیر کی دعا کریں۔ دوستو، خواب اللہ کی طرف سے ایک نرم سا لمس ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ کیا ہم صرف جسم نہیں، روح بھی رکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب واضح ہوں، پاکیزہ ہوں، تو اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کریں، آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سوئیں جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا کہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسلامی تعبیر کے مزید راز کھولیں گے۔ اگلی ویڈیو اس سے بھی انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ اللہ آپ کے خوابوں میں خیر اور روشنی اور ہدایت نازل فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔